میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں، فلموں، ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کے خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس۔ اور آنے والی رات یہ عید الفطر کی رات ہوگی، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام بھی دے رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کی چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اس ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے۔ نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و کامیابی، اصلاح و ترقی کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے، پس زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پا کر اور ایک مہینے کی سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا یہ فطری بات ہے۔ عید اسی خوشی کا نام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظما سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ طویل حدیث میں جسے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، اب جو رات آنے والی ہے تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں میں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو کر یعنی چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، پس اپنے
گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہا، کتنا مہربان، پورا مہینہ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہی رہتا۔ پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے، فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارک میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد فضیلت ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، عبادت کی، رات کو اللہ کی عبادت کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی 5 راتوں میں اگر وہ قیام کرے، جاگے، اللہ کی عبادت کرے، جاگ کر شب بیداری کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اسی طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ طویل حدیث پاک جو آگے گزری میں اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، مزید برآں اللہ کی طرف سے یہ بھی پیشکش کی جاتی ہے کہ جسے جو کچھ دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے، یعنی جو کچھ تم دنیا اور آخرت کی اشیاء خیر کی چیزیں مانگو گے تو محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ تمہارے دامن کو جھولی کو بھر دیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے مواقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے، یعنی جب ہم دعائیں مانگیں تو ہمیشہ یہ آپ جو ہے اپنا کردار رکھیں دعا میں کہ دنیا مانگیے، دنیا کی خیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کو زیادہ مانگیں، آخرت کی بھلائی زیادہ مانگیں۔ دین پر استقامت، خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی سرکار کے قدموں میں، اور مدفن بقی میں، جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ پڑوسی خلد میں اتار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیں، عید الفطر کا دن اس قدر اہم ترین دن ہے۔ عید کا دن کتنا اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت نہایت ہی جوش میں آ جاتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان جو ہے جل بھن کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ جب عید آتی ہے چلا چلا کر روتا ہے،
اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ شیطان کہتا تم جو ہے انہیں نہ چھوڑو، ایسے انہیں لذتوں میں مشغول کر دو۔ دیکھتے نہیں ہم ہمارے یہاں جیسے ہی اللہ اکبر عید کا دن کس قدر گھرا گزرتا ہے شیطان پر، آپ نے سماعت کر لیا، لہذا وہ اپنی ذریت کو حکم دیتا، صادر کر دیتا کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ آفی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صد کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس صد افسوس اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے، بلکہ معاذاللہ جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوب رنگ رنگیلیاں منائی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں جو ہے گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں، فلموں، ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کے خلاف سنت و شریعت افعال میں اب برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس صد ہزار افسوس، ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے، عید نہ رہے بلکہ وعید بن جائے، ہمارے لیے عذاب کا دن بن جائے۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کرو، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطان کا بھائی قرار دیا۔ دیکھتے جیسے عید کا دن آتا تو فلمی ڈراموں، ناچ گانوں، کھیل کود، تماشوں کی محفلیں جو ہے سجائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و